ایمان والا، ایک تو یہ معنی آتی۔ دوسرا امانت کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی آدمی پیسہ لا کر کے رکھا کہ بھائی یہ پیسہ آپ کے پاس رکھیں، کچھ دن کے بعد آ کر کے میں لے لوں گا، حفاظت سے آپ جو ہے آپ کے پاس رکھیں، یہ امانت۔ تو وہ امانت رکھ کر کے وہ واپس کر دیا اسی طرح، تو وہ امین کہلائے گا، امین امانت دار۔ لیکن اس میں سے وہ آدمی کچھ پیسہ خرچ کر لیا تو اس نے گویا کہ اس میں خیانت کیا، اس نے خیانت کیا، سمجھے؟ اسی طرح سے ایمان والے کو بھی جو ہے امانت، ایمان والے کی بات کے لیے بھی جو ہے یہاں پر امانت کا لفظ استعمال ہوا، سمجھے نہیں؟ امانت جو ہے قیامت سے قریب ایسا وقت آئے گا کہ اچھا بڑا ایماندار آدمی جو ہے بے ایمان ہوگا، رات کے رات بے ایمان ہو جائے گا۔ ایمانداری اس طرح ختم ہوگی کہ ایمانداری کی مثال دینے کے لیے صرف ایک آدھ آدمی جو ہے آپ کو زندہ ملے گا، ورنہ کوئی ایماندار نام کا آدمی نہیں ملتا۔ بڑی مشکل سے کوئی ایک آدھ آدمی جو ہے آپ کو ایماندار ملے گا۔ اس طرح سے جو ہے ایمانداری ختم ہو جائے گی۔ بڑے بڑے عقلمند، مدبر اور ایماندار نظر آنے والے لوگ بھی بباطن بے ایمان ہوں گے۔ بظاہر بڑے بڑے عقلمند اور مدبر اور ایماندار نظر آنے والے، دیکھنے میں بڑے بڑے عالم ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، بڑے بڑے عہدوں پہ فائز ہیں، لیکن جو ہے بے ایمان رہیں گے وہ بباطن، یعنی اندرونی طور پر ان کے اندر ایمان نہیں ہوگا۔ وہ ایمان جو ہے ایماندار نہیں ہوں گے، ظاہر میں ایماندار ہوں گے، بڑے عالم صاحب ہیں، بڑے جماعت کے امیر ہیں، بڑے جماعت کے عہدیدار ہیں، بڑا عہدہ ان کے پاس ہے، بڑے جو ہے پہنچے ہوئے آدمی ہیں، لیکن جو ہے بباطن یعنی اندرونی طور پر جو ہے وہ ایماندار نہیں ہوں گے۔ یہ بھی ہم دیکھ رہے ہیں، اللہ کی قسم بات آئی تو بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور جو ہے جھوٹی گواہی دینا بہت ہے، ایک ایک نشانی پر ایک ایک خطبہ دے سکتے، ایک ایک بات کر سکتے، ایک ایک نشانی پہ ایک ایک گھنٹے کا بیان کر سکتے، لیکن ہمارے اندر سننے کی صبر نہیں ہے، تو لہٰذا اس کو شارٹ کر کے علماء جو ہے سناتے ہیں۔ ہم کہاں سے سنیں گے؟ یہ سارے نشانیوں کو ایک گھنٹے میں جو ہے سنانا بولے تو یہ جو ہے خالی نشانیوں کو گننا ہے، سمجھانا نہیں ہے۔ بس اس کو سمجھیے کہ آپ میں گن رہا ہوں، اور آپ اس کو جو ہے یاد رکھ لیجئے اور دیکھتے جائیے کہ یہ نشانیاں ہو رہی کہ نہیں ہو رہی۔ جھوٹی گواہی دی جائے گی قیامت کے قریب، جھوٹی گواہیاں دے رہے کہ نہیں دے رہے؟ عدالت میں لے کے جاتے، بھائی یہ لے، یہ 2000 روپے لے لے، آ کے جھوٹی گواہی بولے نہیں، اس کو مارا، یہ بات بولنا ہے، ارے میں بول دیتا ہوں، نہیں 2000 کیا 1000 دے لے بول دیتا ہوں، بڑا بات کیا ہے؟ تو جھوٹی گواہی کا دینا قیامت کے قریب جھوٹی گواہیاں عام ہوں گی، اور سچی گواہی دینے والا کوئی آپ کو نہیں ملے گا، سچی گواہی دینے والا نہیں ملے گا، ایسا وقت آئے گا۔ آج بھی سچی گواہی کون دیتا؟ جھوٹی گواہیاں دینے والے تو آپ کو زیادہ ملتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے یہ نشانیاں ظاہر ہوں گی۔ کیا ہے؟ جان پہچان کے لوگوں کو سلام کرنا، اتنا ہم کریں گے، ریاست الدین صاحب میرے جان پہچان کے ہیں، السلام علیکم ریاض بھائی، ایسے ہی کروں گا۔ نیا آدمی دکھا اس کو سلام نہیں کرتا نہیں، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ جانتے ہیں کسی کو اس کو بھی سلام کرو، اور جس کو نہیں جانتے اس کو بھی سلام کرو۔ مسلمان آپ کے سامنے نظر آیا، آپ اس کو مسلمان سمجھتے ہیں، کسی اینگل سے آپ نے پہچان لیا کہ یہ مسلمان ہے، لیکن چہرے پہ داڑھی نہیں ہے تو مسلمان کو پہچاننا بھی مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، مسلمان کی پہچان یہ داڑھی ہے، داڑھی کو چھوڑو۔ تو ہر ایک کو جو ہے سلام کرنا چاہیے، لیکن آج جو ہے ہمارے اندر یہ چیز بھی نہیں ہے۔ یہ بھی قیامت کی نشانیوں میں سے ہے، جان پہچان کے لوگوں کو سلام کیا جائے گا۔ تجارت کا عام ہو جانا، تجارت جو ہے وہ عام ہو جائے گی، اتنی عام ہو جائے گی کہ عورت یعنی بیوی اپنے شوہر کے تجارت میں اس کی مدد کرے گی۔ ہاں یہ بھی ہو رہا کہ نہیں ہو رہا؟ دکان لگائے بھائی صاحب، بڑا جو ہے مارکیٹ کے اندر کاروبار نہیں چل رہا ہے، ٹھنڈا ہو گیا کاروبار، دکان نہیں چل رہا، کیا کریں گے؟ ترکیب سوچے، بولا نہیں میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میری بیوی بڑی خوبصورت ہے، میں اس کو لا کر کے دکان میں کاؤنٹر پہ بٹھاؤں گا تو گراہک اچھی طرح سے آئے گا، گاہک آئے گا۔ ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اللہ کی قسم میرے بھائیوں، مسلمان بٹھا رہے ہیں، آپ غیروں کو چھوڑ لیجئے، مسلمان لا کر کے اپنے بیوی کو وہ کیش کاؤنٹر پہ بٹھا رہا ہے، اور جو ہے اس کو جو ہے سیلس مین کے لیے بھی استعمال کر رہا ہے۔ وہ آ رہے ہیں، لوگ دیکھ رہے ہیں، اس کی خوبصورتی کو دیکھنے کے لیے، مجبوری کو اس کو ضرورت نہیں ہے تو بھی ایک چیز خرید کے لے کے جاتا 10-20 کا،
بیوی تو بیوی شوہر کی مددگار ہوگی تجارت کے اندر اس طرح سے. اور قطع رحمی عام ہوگی. قطع رحمی بولے تو رشتہ داریاں توڑنا ہوتا ہے نہیں ہوتا. دیکھو ایک ایک چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں, پورا جو ہے سامنے ہمارے کھل کے آ رہا ہے. قطع رحمی رشتہ, ذری باتوں پہ رشتے ٹوٹ جانا, باپ بیٹے میں رشتہ ٹوٹ گیا, ماں باپ میں رشتہ ٹوٹ گیا, بھائی بھائی میں رشتہ ٹوٹ گیا, بھائی بہن میں رشتہ ٹوٹ گیا, خالہ بھانجی میں رشتہ ٹوٹ گیا, ماموں بھانجے میں رشتہ ٹوٹ گیا, چچا بھتیجے میں رشتہ ٹوٹ گیا. سارے کے سارے رشتے آسانی سے آج میں اور آپ توڑ رہے ہیں ذری باتوں میں. میرا معاملہ نہیں گرنا, ہاں سامنے والا غلط, میں کبھی غلط نہیں ہو سکتا, سامنے والا غلط. انہیں میرے کو گالی دیا ان دیا تو خام بیٹھا, تو اس سے بڑی گالی دیا نا. تو خاموش بیٹھتا تو سمجھ میں آتا کہ بھائی تو نہیں جھگڑا کیا, لیکن تو اس سے بڑی گالی تو بھی دیا, تو دونوں جو ہے وہ برابر ہو گئے. اسی طرح سے یہ قطع رحمی بھی عام ہو گئی ہے, اور جھوٹی گواہی کا دینا یہ بھی عام ہو گیا. سچی گواہی کو چھپانا, ہاں سچی گواہی کو بھی چھپایا جا رہا ہے. سچی گواہی دینے والا کوئی نہیں آ رہا, مطلب اس کو معلوم ہے سچ کیا ہے, لیکن آگے گواہی نہیں دیتا. دیے تو انہیں مار دیتا نا, دیے تو مار دیتا. اور کیا کرتا, تھوڑے سچ معلوم ہے اس کو پیسے دے کے دبا دیا کرتا, بھائی تو خاموش بیٹھ جا, تو آگے جھوٹی گواہی دینے کی ضرورت نہیں, مگر تو اپنے گھر بیٹھا ہے, بس یہ پیسہ لے لیا بیٹھ گیا. اللہ ہماری حفاظت فرمائے. تو سچی گواہیوں کو چھپایا جا رہا ہے, جھوٹی گواہی عام ہوتی جا رہی ہے. اور کیا فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, قلم کا ظاہر ہونا. قلم کا یہ حدیث جو ہے ہو سکتا بار بار جو ہے آ سکتی ہے. قلم کا ظاہر ہونا یہ بھی ایک نشانی ہے. قلم کا ظاہر ہونا مطلب کیا ہے, قلم بولے تو کیا لکھنے کی چیز نا, تو قلم سے نشر و اشاعت ہوتی, چاہے وہ دین کا معاملہ ہو یا دنیا کے خبریں ہوں, دنیا کی نیوز ہو یا دین کی نیوز ہو, کوئی بھی چیزیں جو لکھی جاتی, علم کو لکھا جاتا قلم سے, سمجھ رہے. تو یہ نشر و اشاعت, تو یہ قلم کا ظاہر ہونا کیا مطلب اس کا, آج ہم دیکھیں گے ٹی وی کے ذریعے سے, انٹرنیٹ کے ذریعے سے, سمجھ رہے. یہ قلم ہے, مطلب اس سے نا لوگوں کے اندر نیوز معلوم ہو رہی ہے, ڈش اینٹینا لگا ہوا ہے, اچھی باتیں بھی آ رہی ہیں, بری باتیں بھی آ رہی ہیں, نیوز میں اچھے بھی ہے برے بھی ہے, سمجھے. انٹرنیٹ اچھا بھی ہے برا بھی ہے, استعمال کے اوپر ہے. تو یہ قلم ظاہر ہوگا. اسی طرح سے جو ہے ایک اور روایت میں تھا, آسمان سے فتنے جو ہے نازل ہوں گے, آسمان سے فتنے نازل ہوں گے. آسمان سے کیسے فتنے نازل ہوتے, تو اس کا جو ہے علماء بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو سیٹلائٹ جو ہے نا, آج اوپر سیٹلائٹ رہتا, وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے ٹی وی میں کھینچا جا رہا ہے, انٹرنیٹ پہ آ رہا ہے, سب معاملات آ رہے ہیں نا, تو وہ سیٹلائٹ کے ذریعے سے, وہ سیٹلائٹ کدھر ہے, آسمانوں کی طرف ہے, تو وہ آسمانوں کی طرف سے فتنہ اب وہاں سے آ رہا ہے. سب برائی جو ہے آدمی دیکھ رہے ہیں, ٹی وی میں بیٹھ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں, انٹرنیٹ پہ بیٹھ کر کے بھی دیکھ رہے ہیں. تو اس طرح سے یہ فتنے جو ہے اس طرح سے بھی جو ہے آئیں گے, یہ بھی ہوں گے. اب یہ بھی ہو رہا ہے, سمجھے, ساری چیزیں. اور وعدے کو ضائع کیا جائے گا, وعدہ کرنا اس سے مکر جانا, یہ ہو رہا نہیں ہو رہا, یہ بھی ہو رہا. قیامت کے قریب لوگ وعدے کی پرواہ نہیں کریں گے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا کیا حال ہوگا جب ایسا وقت آئے گا کہ نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر لیے جائیں گے, نیک لوگ برے لوگوں سے الگ کر لیے جائیں گے, اور صرف برے ہی باقی رہ جائیں گے. وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گے, برے لوگ ہی بچیں گے اور وعدہ اور امانت خلط ملط ہو جائیں گی. وعدہ خلافی ہوگی, امانت کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی, آدمی کے اندر سے ایمان بھی نکل جائے گا, اور امانتوں میں خیانت کی جائے گی, یعنی ان کی کوئی پرواہ نہیں کی جائے گی. لوگ بالکل بگڑ جائیں گے, اچھے اور برے لوگ آپس میں یوں گھل مل جائیں گے, اور آپ نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں ایسا ملا کر کے بولیں گے اچھے اور برے ایسا مل جائیں گے. دیکھ رہے ہیں ابھی بڑے مولوی صاحب ہے گنڈے سے ملے ہوئے ہیں, ہاں پر نہیں بھائی, مارکیٹ میں اس کا ذرا یہ ہے, تو معاشرے میں اس کا رعب اور دبدبہ ہے, اس کے ساتھ مل کے رہنا پڑتا. حالانکہ وہ نمازی نہیں, وہ روزہ رکھنے والا نہیں, وہ خالی گنڈا گردی کرنے والا ہے, لوگوں کو ناحق جو ہے ظلم کرنے والا ہے. اس کو ایک کو ساتھ میں رکھو, کام بنے گا. ہاں اسی لیے گنڈوں کو جماعت کے امیرہ بھی بنا دی, سمجھے نہیں.
गुंडों को जमात का अमीर भी बनाया जा रहा ताकि जो है गुंडागर्दी से जमात को कायम कर सके। गुंडागर्दी से जमात को कायम नहीं किया जा सकता। दीन कुरान और सुन्नत के इल्म से जो है जमात जो है आगे चलेगी। याद रखना ये जो है क़यामत की निशानियों में से है। अगर सहाबा ने अर्ज़ किया अगर ऐसा वक्त हम पर आ जाए तो हम क्या करें? अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जैसे जिसे नेकी समझो उसको करो और जिसे बुरा समझो उससे रुक जाओ, तो तुम इन फितनों से जो है बचेंगे। और उस वक्त अपने काबिल एतमाद लोगों के पास चले आना और दूसरों को उनके हाल पर छोड़ देना। ऐसा वक्त आ गया कि तो जो है तुम क्या करना, कुछ काबिल एतमाद जिनके ऊपर भरोसा कर सकते आप कि ये आदमी सही है, इनके साथ अगर मैं जुड़ जाऊंगा तो इन फितनों से बचूंगा और जो है दीन का इल्म भी मैं हासिल कर सकूंगा, अपने आप को जो है जहन्नुम से बचा सकूंगा, इन फितनों से बचा सकूंगा। तो जिस पर आपको एतमाद हो सकता है ऐसे लोगों के पास आ जाओ और दूसरों को उनके हाल पे छोड़ दो। अपने ईमान को बचाने की कोशिश करो। ऐसा वक्त भी आ जाएगा दूसरों की फिक्र नहीं, तुम अपने आप को बचाने अपने ईमान की जो है बचाने की कोशिश करो। समझे ना? अच्छा, इसी तरह से हक को छुपाना। अल्लाहु अकबर। देखिए मेरे भाई, हक को छुपाया जा रहा है। अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, मस्जिद में बैठ के अल्लाह की कसम बता रहा हूँ, हक को छुपाया जा रहा है। उलमा को मालूम है, उलमा को मालूम है कि ये हक है, लेकिन आज हम इस हक को इतने दिन से नहीं बताए। आज अगर हम बता देंगे तो लोग हमसे दूर हो जाएंगे, हमारी तादाद घट जाएगी, हमारी जमात के लोग बहक जाएंगे, हमारी जो जमात के लोग अलग हो जाएंगे। लिहाजा हक मालूम होने के बावजूद छुपाया जा रहा है। अल्लाह के नबी ने कहा कि हक को छुपाया जाएगा, नबी झूठ नहीं बोलते, पक्की बात सच्ची बात आज जो है वो साबित हो रही है। आज उलमा है, उलमा को अल्लाह हिदायत दे, हक को छुपा रहे हैं। हक को छुपा करके खुद भी गुमराह हो रहे हैं और लोगों को भी गुमराह कर रहे हैं। तो ये उलमा को चाहिए कि हक को नहीं छुपाना चाहिए। हक क़यामत से पहले हक को छुपाने वाले लोग पैदा होंगे। क़यामत से पहले लोग सच्ची गवाही छुपाएंगे और झूठी गवाही देंगे। हमसाये से बुरा सलूक किया जाएगा। देखिए हमसाया वो तो पड़ोसों से बुरा सलूक किया जाएगा। हाँ, हले तो बाजू वाले से जाकर लड़ रहे हैं, जरी बात पे लड़ रहे हैं, उसका हक अदा नहीं कर रहे हैं। समझे? ये भी आज हो रहा है। बस मैं और मेरा घर, बस बाजू वाला गया भाड़ में। बाजू वाला चाहे मेरा सगा रिश्तेदार भी क्यों ना हो, पड़ोसी के हुकूक है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि पड़ोसियों के इतने हुकूक है, इतने हुकूक इब्राहीम आकर के बताए कि मुझे डर होने लगा कहीं अल्लाह तबारक व तआला जो है पड़ोसी को मेरा हिस्सेदार न बना दे, वारिस न बना दे, हिस्से में जो है उसको विरासत देने की नौबत न आ जाए। बेटा जिस तरह से वारिस होता है उस तरह से वारिस बना देने का खदशा मुझे हुआ। इतनी जो है पड़ोसियों के हुकूक जिब्राइल आकर के मुझे बता रहे थे। ये पड़ोसियों के हुकूक है। और पड़ोसियों में 3 किस्म के हैं मेरे भाइयों, याद रखना। पड़ोसी 3 किस्म के होते हैं। एक पड़ोसी है जो मुसलमान है और रिश्तेदार भी है। क्या है? मुसलमान भी है और रिश्तेदार भी है। इस पड़ोसी का हक सबसे ज्यादा है। इस पड़ोसी का हक सबसे ज्यादा है। दूसरे किस्म का पड़ोसी रिश्तेदार है, मुसलमान है लेकिन रिश्तेदार नहीं है। मुसलमान है लेकिन रिश्तेदारी उससे आपकी कोई नहीं है। ये दूसरा, इसके भी अपने हुकूक हैं। तीसरी किस्म क्या है? मुसलमान भी नहीं है और रिश्तेदार भी नहीं है, गैर मुस्लिम है, काफिर है, उसके भी हुकूक है। तो ये हमसायों के साथ जो है बदसलूकी की जाएगी तब जबकि जो है अल्लाह और अल्लाह के रसूल का हुक्म है उनके साथ अच्छा सलूक और बर्ताव करो। खुदगर्जी जो है आम हो जाएगी। क़यामत से पहले खुदगर्जी आम हो जाएगी। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वक्त जल्दी गुजरेगा। खुदगर्जी बोले तो अपन का अपन देते थे, दूसरे का हमारी कोई फिक्र नहीं। जो भी काम करता अपनी गर्ज के लिए करता आदमी, लोगों की भलाई भी कर रहा है, कुछ बार लोगों को दिख रहा है कि भाई इन्हें भलाई का काम कर रहा है, लेकिन नहीं, उसके दिल में जो है ये होता कि उससे कुछ खुदगर्जी उसकी रहती कि इससे जो है मुझे कोई चीज हासिल हो जाए। तो खुदगर्जी ये भी आम हो जाएगी।
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت جلدی جلدی گزرے گا، وقت جلدی جلدی گزرے گا، ہے نا؟ مطلب ایک روایت میں آتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت قیامت کے قریب ایسا گزرے گا کہ ایک سال ایک مہینے کے برابر لگے گا، ایک سال ایک مہینے کے برابر ہوگا، اور مہینہ ایک ہفتے کے برابر ہوگا، اور ایک ہفتہ ایک دن کے برابر ہوگا، اور ایک دن ایک گھنٹے کے برابر ہوگا، اور ایک گھنٹہ کھجور کے سوکھے پتے کے جلنے کے برابر ہوگا۔ کھجور کا سوکھا پتا جلاؤ کتنے میں جل جاتا؟ سیکنڈز میں، تو گھنٹہ اس کے برابر۔ یہ وقت آج دیکھ رہے ہیں، ہم دوڑ رہے، ارے دیکھو اتوار گزشتہ اتوار تو ہم یہاں بیٹھ کے خطبہ سننے بیان سنے، اتنے میں اتوار آ گئے، آج اٹھ کے جائیں گے پھر فوراً اتوار آ جائے گا۔ تو یہ بھی قیامت کی نشانی ہے، وقت جو ہے تیزی کے ساتھ گزرے گا۔ اور اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نیک عمل کم ہو جائے گا، فتنے ظاہر ہوں گے، اور حرج بڑھ جائے گا۔ یہ حرج ہم جو ہے دیکھ کے آئے کہ حرج کیا ہے؟ حرج جو ہے وہ قتل ہے۔ اخلاقی اقدار کی پامالی، قیامت کے قریب سب سے زیادہ کمینہ اور احمق، یہ لفظ حدیث میں آیا، میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، کمینہ اور احمق آدمی سب سے زیادہ معزز شمار ہوگا۔ ترجمہ کرنے والوں نے اس کو کمینہ کا ترجمہ کیا ہے کہ کمینے قسم کے آدمی ان کو جو ہے معزز اور عزت والا سمجھا جائے گا۔ دینداری والے کو جو ہے اہمیت نہیں دی جائے گی۔ میں خطبے میں بھی بیان کیا، جس کے پاس نوٹ ہے اس کو ووٹ ہے، جس کے پاس نوٹ ہے اس کے پاس ووٹ ہے۔ نوٹ والا چاہے کھوٹ کرو کیا لوٹ مار کرو، اس کی عزت ہے، اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے پھیر جائیں گے، سمجھے نہیں؟ معزز سمجھا جائے گا۔ ارے بڑے چلیے، آج دیکھو سنیما ایکٹر آتا کیسا بھاگ کے جاتے ہیں، کاروبار چھوڑ کے، اللہ کی قسم بتا رہا ہوں، دکانہ بند کر کے جانے والے بھی ہیں۔ ارے انہیں آ گیا سنیما ایکٹر، اس کو دیکھنے جاتا، بڑے عالم آئے، بڑا اجتماع ہے، آتے وہ سنیما ایکٹر جو ننگا ناچ ناچتا ہے سنیما کے اندر، کبھی اس کو بیوی بنایا، کبھی اس کو بیوی بنایا، کبھی اس بیوی کو بہن بنایا، کبھی اس بیوی کو ماں بنایا، اس کی تیرے پاس عزت ہے؟ جو کتاب و سنت کی بات کرنے کے لیے بڑا عالم تیرے پاس آیا، تیرے شہر میں آیا، تیرے شہر میں لوگوں نے جو ہے خرچ کر کے بڑا لمبا چوڑا اجتماع رکھا، اور تجھے وہاں آنے کی فرصت نہیں؟ بولا نہیں بول صاحب، کام ہے نا، کاروبار ہے نا، وہاں کہاں گیا ہے کاروبار؟ اچھا، اب اس کے بعد اب ایک ہیروئن آتی، اب ہیروئن آئی تو ارے اب تو کون بھی رہتا گھر میں، ہاں چھوٹا بڑا بڈھا بھی دکھتے نہیں، آنکھاں جا رہا کیا دیتا بابا جا کو۔ اب ہیروئن کی یہ عزت، یہ جو ہے سب قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ لوگ جاہلوں سے علم حاصل کریں گے، جب علم اٹھ جائے گا تو کیا ہوگا کہ علم والے نہیں رہیں گے، تو لوگ جاہلوں سے فتویٰ لیں گے، جاہلوں کے پاس مسئلہ پوچھیں گے اور جاہل فتویٰ دیں گے۔ ہاں یہ بھی ہو رہا ہے، اس کو معلوم کیا بھی نہیں، فتویٰ دے دیتا، ارے نہیں بھائی حرام ہے، ہاں کیسا معلوم نہیں؟ تو علم رکھ کے بات کرنا، فتویٰ دینا بہت بڑی بات ہے۔ صحابہ فتویٰ دینے سے ڈرتے تھے، بعض صحابہ، کچھ مخصوص صحابہ ہیں جو فتویٰ دیا کرتے تھے، ورنہ فتویٰ دینے سے صحابہ کتراتے تھے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں فتویٰ دوں اور وہ قرآن حدیث کے خلاف ہو اور میری وہاں پر اس معاملے میں میری پکڑ ہو جائے۔ تو فتویٰ دینے کے لیے ہم سوچ سمجھ کے دینا۔ اب دیکھو آج کل کیا ہے معلوم ہے، سوال کرے جواب نہیں دیے، اب علم والے کے پاس علم ہے، اس کے پاس تھوڑا بہت سوال کرے، جواب نہیں دیا انہیں، کیا معلوم جی، دیکھو نہیں معلوم کر رہے۔ امام مالک رحمت اللہ علیہ، دار الہجرہ مدینہ مسجد نبوی کے امام مالک رحمت اللہ علیہ، ان کے پاس 40 سوالات لے کر کے ایک شخص آیا، 40 سوالات، کتنے؟ 40 سوالات۔ سوال کرا پہلا، لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ دوسرا سوال کیا، لا ادری،
مجھے نہیں معلوم. تیسرا سوال کیا, مجھے نہیں معلوم, لا ادری. ایک ایک سوال کرتا گیا, ہر سوال کا جواب امام مالک رحمۃ اللہ علیہ لا ادری کہہ کر دے رہے کہ مجھے نہیں معلوم. صرف 3 سوالوں کے جوابات دیے اور بعد میں کہا کہ وہ جوابات کے بارے میں بھی مجھے ڈر ہے کہیں وہ غلط نہ نکل جائے اللہ کی نظر میں. تو مجھے نہیں معلوم بولنا بھی علم ہے. معلوم ہے تو بولو, صحیح معلوم ہے آپ کو بولو. فتویٰ دے دیا ہے نہیں جی یہ کام حرام ہے, تو علم رکھ کر کے آپ احتیاط کرنا فتویٰ دینے کے معاملے میں. ٹھیک ہے, تو لا ادری یعنی مجھے نہیں معلوم بولنا بھی ایک علم ہے, سمجھے, کیونکہ آپ کو علم ہے کہ آپ کو وہ پتہ نہیں ہے, آپ کو اس چیز کا علم نہیں ہے, تو نہیں ہے بولنا بھی وہ علم ہے, کیونکہ پتہ نہیں ہے تو مت بولو, بولے نا. اچھا, بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت کرنا. آگے, بوڑھوں کا جوانوں سے مشابہت کرنا. بال سفید ہو گئے, کالے کر رہے ہیں. کالے کرنا حرام ہے, کالے نہیں کر سکتے. مہندی لگائیے اس طرح سے, بوڑھا ہو گیا لیکن جوان ٹپ ٹاپ بن کے جا رہا, کلین شیو, 60-70 سال کی عمر ہو گئی لیکن جو ہے چہرے پہ بال اگنے نہیں دے رہا, اگنے نہیں دے رہا. تیز کرو, گر. حجام کو جو ہے کنٹاکٹ پہ لے لیا, بھائی روزانہ آ کے بیٹھتا ہوں, مار دو صاحب, روزانہ مہینے کا اتنا. تو اس طرح سے بوڑھا ہو گیا, تجھے ابھی کیا بھائی, ابھی تو داڑھی چھوڑو, اللہ کا خوف کھاؤ, اللہ کی عبادت چھوڑو. نہیں, ابھی تو میں جوان ہوں, بوڑھا بھی جوان ہوں. تو جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت سے پہلے جوان نظر آنے کے لیے لوگ سیاہ رنگ کا خضاب لگائیں گے. لگاتے ہیں, نبی بولے سے ایک ایک بات سچی ہوئی. خضاب دیکھو صحیح بھی 60-70 سال کی عمر ہوتی, باپ کالے, کیا ہے بیچارہ عمر کم ہے ان کی, 40-50 میں 40-20-30 سال پیچھے تو چلے جاتا ہوں, داڑھی کلین کر لے کے سر کے بالوں کو کالے کر کے 20-25 سال تو پیچھے آسانی سے چلے جاتا ہے, سمجھے. اب میری عمر میرے بھائی سے زیادہ, میں چھوٹا ہوں, میرا بڑا بھائی ہے, سمجھے نہیں. اب وہ دیکھ کے تو میرے کو بڑا بولتے ہیں, کہیں کو بولتے بڑا, میرے بال سب سفید ہو گئے, میری داڑھی لمبی ہے, میرے بھائی کی داڑھی چھوٹی ہے, وہ بھائی کالے نہیں کراتے الحمدللہ, لیکن جو ہے اکثر کیا ہے دیکھنے میں, لیکن انہوں کیا ہے ٹپ ٹاپ, ان سے اترنا نہیں. میرے بھائی کی بات اکثر لوگ ہوتے نا بھائی, تو ان سے نہیں اترتا. ابھی اتنی عمر ہو گئی یار, کرتا پیجامہ پہنو. تو بہرحال ایسے جو ہے بوڑھے جو ہے وہ جوان نظر آنے کی کوشش کریں گے. یہ جو ہے کچھ فتنے جو ہے یہ تھے. اب دیکھیے قیامت کی چھوٹی نشانیاں جو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا نا, تو پہلا حصہ آج ہمارا یہ ہوا, انشاءاللہ بات شاید ختم ہو گئی, ابھی میرے کو وقت نہیں دیا جائے گا شاید. تو یہ دوسرا حصہ جو ہے انشاءاللہ ہم اگلے درس میں اگلے اتوار کو قیامت کی چھوٹی نشانیاں. یہ آج کا کیا ہے, یہ فتنوں کا دور, یہ ہم دیکھیں اس کو جو ہے ہم فتنوں کا دور بھی کہہ سکتے ہیں, یا قیامت کی چھوٹی نشانیاں بھی کہہ سکتے ہیں. اور یہ جو نشانیاں جو بھی بتائی گئی چھوٹی نشانیاں, سمجھے نہیں, اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو ہے قیامت کی نشانی جو بتائی گئی تو بھائی یہ بری بات ہے. نہیں, بعض اچھی چیزیں بھی ہیں, مطلب برا نہیں ہے, فتنہ نہیں ہے وہ. مطلب جیسا کہ لوگ بولیں کہ بھائی اب دیکھو چپل بغیر چپل کے چلنے والے, ننگے پاؤں چلنے والے وہ حاکم بنیں گے, سمجھے. تو وہ وقت آ گیا, ویسا وہ بن گیا. اور بکریاں چرانے والے بڑے بڑے محلات تعمیر کریں گے. تو اس میں برائی کی بات نہیں ہے, مال دیا اللہ تعالیٰ انہیں جو ہے بلڈنگاں بنا لیا, لیکن اس کا ایمان محفوظ ہے تو سمجھو یہ محل بنانے سے وہ جہنم میں اس کو جو ہے نہیں لے جایا جائے گا. لیکن اس کا عمل صحیح ہونا کتاب و سنت کی روشنی میں متقی پرہیزگار ہے. آپ بلڈنگ بنانا ہے بنائیں, کوئی بات نہیں, لیکن خالی بلڈنگ پہ پیسہ لگا رہے ہیں پورا, تو اللہ کے راستے میں بھی پیسہ خرچ کریں. اور اسی طرح سے جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا, ہے کہ نہیں, جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا. یہ بھی جو ہے قیامت کی نشانیوں میں سے ہے.
اب جھوٹ بولنا عام ہو جائے گا، مطلب جھوٹ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جھوٹ نہیں تھا؟ جھوٹ تھا، جھوٹ پہلے سے ہے، لیکن جو ہے قیامت کے قریب یہ جھوٹ زیادہ ہو جائے گا، ہاں عام ہو جائے گا، اس کا ریشیو بڑھ جائے گا، لیکن جھوٹ ہر زمانے میں ہے تو قیامت کے قریب بڑھ جائے گا۔ اب جھوٹ بھی ہے، اب آدمی دیکھو نماز پڑھتا ہے، نماز کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہے، نماز کے اندر بھی جھوٹ بولتا ہے۔ وہ کیسے؟ آیا اللہ اکبر، ہاتھ باندھ دیا، سبحانک اللہم، اللہ تیری ذات پاک ہے، بحمدک، تمام تعریفیں تیرے لیے، اللہ پاک ہے، یہاں بول رہا ہے اللہ کے سامنے کھڑے کے، باہر جا کر کے جو ہے کسی کو پاک پٹن بول رہا ہے تو کسی کو کسی اور بول رہا ہے، پاکی کسی اور کی بیان کر رہا ہے۔ وَبِحَمْدِكَ، اللہ تمام تعریفیں تیرے لیے ہے، یہاں تعریف اللہ کی کر رہا، باہر جا کر جو ہے غریب نواز کی تعریف ہو رہی، بندے نواز کی تعریف ہو رہی، ہاں غوث اعظم کی تعریف ہو رہی، علی حجویری کی تعریف ہو رہی۔ یہ جھوٹ بول رہا کہ نہیں بول رہا ہے؟ اللہ کے سامنے کھڑے کے جھوٹ بول رہا، سبحان ربی اللہ، اے اللہ تو اعلیٰ ہے، تو پاک ہے، یہ سب تعریفیں کرتا، لیکن باہر جا کے اس کو بھی بھول جاتا۔ تو اس طرح سے جھوٹ اتنا عام ہے، لوگ نہیں سمجھ رہے اس بات کو، اس بات کو سمجھ نہیں رہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ برکت تیرے نام میں ہے، برکت تیرے نام میں ہے، کسی اور کے نام میں برکت نہیں ہے۔ یہاں پر کہہ رہا ہے، باہر جا کر کے بابا آپ ہے تو سب کچھ ہے، آپ مدد کریں گے تو ہی میری زندگی گزرے گی، آپ پاک ہستی ہے، آپ برکت والے ہیں، آپ فلاں ہیں، غیر اللہ کی تعریف ہوتی۔ تو اس طرح سے میرے بھائیوں، بہرحال جھوٹ جو ہے وہ عام ہو جائے گا، ہو سکتا یہ جو ہے اگلے درس میں جو ہے یہ بات آئے، ورنہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے میں یہ ہنٹ دے کر کے جو ہے چل رہا ہوں کہ جھوٹ بھی عام ہو جائے گا، اللہ ہمیں جھوٹ سے بچائے۔ اس طرح سے جو ہے انشاءاللہ اگلے درس میں وہ چھوٹی نشانیاں جو ہے، یہ چھوٹی نشانیاں کیا ہے؟ قیامت سے ذرا دوری پہ ہے، چھوٹی نشانیاں قیامت سے ذرا دوری پہ ہے، جو بڑی نشانیاں آئیں گی وہ قیامت کے بالکل قریب ہوں گی، قیامت کے بالکل قریب ہوں گی۔ ہاں، اور چھوٹی اور بڑی نشانیوں میں فرق اتنا ہوگا کہ چھوٹی نشانیاں جو ہے عام طور پر جو ہے سب کو سمجھ آ جائے گی، جو آج میں جو بتایا نشانیاں وہ ہمیں سب کو سمجھ میں آ گئی کہ وہ رونما بھی ہو رہے ہیں۔ اسی طرح سے جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے وہ بھی قیامت کی نشانی بولے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میری پیدائش جو ہے قیامت کی نشانی ہے، میری وفات بھی قیامت کی نشانی ہے۔ تو یہ بھی ہم جو ہے سن کے آئے، دیکھ کے آئے، یہ گزر گیا، سنا ملا ہے، یہ بھی بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن بڑی نشانیاں وہ ہیں جو ہمارے سمجھ سے باہر ہے۔ دجال آنا بھائی دجال کے بارے میں انشاءاللہ آئے گا درس، دجال کا نکلنا، آگ کا نکلنا، دھواں کا نکلنا، دابۃ الارض ایک جانور کا زمین کے اندر سے نکلنا، یہ ہمارے ذہن اور دماغ سے باہر ہے، ہماری سوچ سے باہر ہے۔ تو یہ بڑے نشانیاں ایسے ہوں گے، اور جب بڑے نشانیاں شروع ہو جائیں گے اس میں سب سے پہلے جو ہے ایک کیا کہتے ہیں کہ جنگیں ہوں گی، جنگیں، وہ بھی اللہ کے رسول، جنگیں ہوں گی۔ اس کے بعد مسیح مہدی آئیں گے، امام مہدی آئیں گے۔ یہ امام مہدی جب آئیں گے تو سمجھو قیامت کی بڑی نشانیاں کی شروعات ہو گئی، اور امام مہدی کے آنے کے بعد اب بڑے نشانیاں 1 by 1 ہوتے جائیں گے، اس میں تاخیر نہیں ہوں گی، بہت جلدی جو ہے وقت ختم ہو جائے گا اور جو ہے قیامت برپا ہو جائے گی۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ان باتوں کو جو سنی گئی، جو کہی گئی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین۔